ونصلي على رسول الله وعلى خير خلق الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه ونبيه ورسوله وكريمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله تعالى على نبيه وآله صلى الله عليه وسلم وصلاة وسلام عليك يا رسول الله صلاة وسلام عليك يا نبي الله صلاة وسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. حضرات علماء کرام، سنی رضوی سوسائٹی انٹرنیشنل لوڈیم برانچ کے اراکین، بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، بھائیوں اور بہن، یہ رب کریم کا کرم ہے، اس کے رسول کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. غوث کریم سیدنا الشیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت گرامی کا یہ فیضان ہے، اور امام کریم امام احمد رضا خان قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت کا یہ نتیجہ ہے کہ ملت اسلامیہ اہل سنت و جماعت اس سال 70 اینول عرس قادری رضوی منا چکی ہے. لوڈیم میں اینول 6 عرس قادری رضوی منایا جا چکا ہے، اور اس کا یہ پہلا سیشن ہے. کل انشاءاللہ فائنل اور دوسرا سیشن ہوگا. آپ نے امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعت سنی. یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو گیا، ایمان کی دنیا میں بہار آ گئی، ایمان اور یقین کا ذوق بیدار ہوا. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ سمجھیے کہ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہر شعر قرآنی نصوص کی یاد تازہ کر رہا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے محاسن، حضور کے فضائل، حضور کے کمالات قرآن میں، احادیث میں، سیر میں، بزرگان دین نے، ائمہ کاملین نے جو بیان کیے، امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے اشعار میں ان سارے بیانات کو خوبصورت لفظوں میں ہمارے سامنے پیش کر دیا. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میں اس وقت صرف آپ کی خدمت میں ایک معروضہ پیش کروں گا. پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تقریر میں کرتا نہیں، اور ویسے بھی ملت اسلامیہ کو اب صرف تقریروں کی ضرورت نہیں. آج ہمیں ایکشن کی ضرورت ہے، پریکٹس کی ضرورت ہے، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. بہت تقریریں 68 میں جب میں یہاں آیا
گرے اسٹریٹ میں جو حلقے ذکر کا آغاز ہوا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ گرے اسٹریٹ ڈربن میں حلقے ذکر کی مجلس میں 8000 کا میرے دوستو مجمع گیدرنگ ہوا کرتی تھی حلقے ذکر. میں جلسے کی بات نہیں کرتا، حلقے ذکر میں 8, 9, 10,000 اوپر نیچے گرے اسٹریٹ کی جامع مسجد بھری ہوئی ہے. یہ سب میرے دوستوں میں دور دیکھ چکا ہوں. اس لیے اب عرض یہ کرتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل اور محاسن کے سلسلے میں اس وقت ساری دنیا میں جو کشمکش ہے، ساری دنیا کی کوشش، اس وقت ساری دنیا دو بلاک میں بٹی ہوئی ہے. اور یہ آج نہیں، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آفتاب رسالت طلوع ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. ستیدہ کار نظر سے رہا ہے تائب رو، چراغ مستنبی سے شرار گلابی. جب کبھی مذہب نے سر اٹھایا، جب کبھی روحانیت میدان میں آئی، جب کبھی اصفیاء نے کوئی کام کیا، جب کبھی مبلغین نے تبلیغ کے ذریعے اسلام کو پیش کیا، تو مٹیریل مادہ دنیا اپنے وسائل کے ساتھ اسلام کے مشن کو ختم کرنے کے لیے سامنے آ گئی. اس دور میں بھی کچھ یہی حال ہے. آپ جانتے ہیں کہ سارا زور اس بات پر ہے کہ مسلمانوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ کر دیا جائے. آپ سمجھ لیجئے میں کیا عرض کر رہا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ میں مشنری قسم کا آدمی ہوں اور بات وہی کہنی چاہیے جس کی نیڈ ہے قوم کو. ظاہر ہے کہ کچھ باتیں ایسی تو عرض کروں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں. اور اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ایک ایسا پیغام پیش کروں کہ قوم کو جس کی نیڈ ہے. آج بہت سے سبجیکٹ ہیں، بہت سے عنوان ہیں، بہت سی موومنٹ ہے، بہت سی تحریک ہے، اور ساری تحریک کے بیک گراؤنڈ میں بہت سی چیزیں ہیں. آپ سب جانتے ہیں، رات دن اخبارات پڑھتے ہیں، ریڈیو اور ٹی وی وغیرہ، یہ سب آپ کے سامنے ہے. میں تفصیلات میں جانا نہیں چاہتا، نہ یہ میرا موضوع. بتانا یہ ہے کہ دنیا کی کوشش کا سارا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت سے دور کر دیا جائے. میں آپ کے سامنے نماز اور روزہ اور حج و زکات کی صرف بات نہیں کرنا چاہتا. دیکھیے، میں بالکل ڈائریکٹ وے میں آپ کے سامنے یہ بات کرنا چاہتا ہوں. یقیناً میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میں نماز کا، روزے کا، حج و زکات کا، فرائض کا، واجبات کا، سنن کا، مستحبات کا، یہاں تک کہ مباحات کا بھی میں قائل ہوں. سارے مسلمان قائل ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے، بتانا یہ ہے کہ یہ سارے فرائض اور واجبات اور آداب یہ اس وقت معتبر ہیں، مستند ہیں، مفید ہیں جب یہ محمد رسول اللہ کے واسطے سے، جب ان ساری چیزوں کا رخ محمد رسول اللہ کی جانب ہو، جب یہ گائیڈ کر رہے ہو محمد رسول اللہ کی جانب، جب یہ راستہ بتا رہے ہو مدینہ طیبہ کا، جب یہ راستہ دکھا رہے ہو بغداد مقدس کا. ہم امام احمد رضا کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم صرف ایک آدمی کا نام نہیں لے رہے.
کسی ایک عالم کا یا کسی ایک شیخ کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں. عالم کی دنیا میں آج کبھی نہیں. بہت سے عالم، بہت سے شیخ ہیں، بہت سے پیر. بات صرف یہ ہے کہ امام محمد رضا قادری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس صدی میں ملت اسلامیہ کو راستہ دکھایا ہے اور بتایا ہے خواجگان کی چوکھٹ کا. راستہ دکھایا ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. راستہ دکھایا ہے امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کا. راستہ دکھایا ہے امام مالک کا. راستہ دکھایا ہے امام احمد بن حنبل کا. اور محبت اور پیارے انداز میں کہ شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف. یہی تو انداز ہے امام احمد رضا کے کہ ہر سنی امام محمد رضا کی بارگاہ میں دست بستہ کھڑا نظر آئے گا. کیوں کہ وہ عرض کرتے کہ شافعی مالک احمد امام حنیف، شافعی مالک احمد امام حنیف. چار باغ امامت پہ لاکھوں سلام، چار باغ امامت پہ لاکھوں. انہوں نے میرے دوست کچھ کا راستہ نہیں بتایا، کھینچا تانے نہیں بتائی، یہ نہیں بتایا کہ وہ ایسے ہیں اور یہ ایسے ہیں. آدم سب کا بتایا تھا کہ حنفیو تم امام اعظم کے مقلد ہو، تقلید کرو. اے شافعیو تم امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کے مقلد ہو، تقلید کرو. اور فرمایا کہ سب اہل سنت و جماعت ہے اور انہی ائمہ کے درمیان ایمان محصور ہے. ایمان ہے اور ان کے علاوہ جو بھی ہے وہاں ایمان اور یقین نہیں ہے. نعرہ تکبیر، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، بات اصل میں یہ ہے کہ امام احمد رضا رضی اللہ تعالی عنہ جس تحریک کے علم بردار ہیں، اس تحریک کا خلاصہ یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے قلوب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب متوجہ کر دیا جائے. 14ویں صدی میں یہ ہوا کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات دو، یہ کرو، وہ کرو، فرائض اور واجبات کرو، مگر محمد رسول اللہ کی محبت. اللہ اکبر. یہ بات کہہ کر ٹال دی گئی کہ یہ ضروریات میں سے نہیں ہے. اعمال کی جانب متوجہ ہو جاؤ، بس عمل ضروری ہے. امام احمد رضا نے کہا کہ ارے ظالموں، عمل تو محمد رسول اللہ کی اداؤں کا نام ہے، عمل تو ان کے ایکشن کا نام ہے، عمل تو ان کے پریکٹس کا نام ہے. ارے جب تم ان کی اداؤں کو فالو کر رہے ہو تو جس کو فالو کر رہے ہو جب تک اس سے محبت نہیں ہوگی تو بتاؤ کہ عمل کیسے تم کرو گے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یاد رکھو کوئی بھی عبادت محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ہو نہیں سکتی. کوئی بھی فرض محمد رسول اللہ کی اطاعت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا. پہلے اطاعت ہو محمد رسول اللہ کی، پھر میرے دوستوں اس کے بعد عبادت بھی ضروری ہے، فرائض بھی ضروری ہے، واجبات بھی ضروری ہیں. عرض یہ کر رہا ہوں کہ جس صدی میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں اور جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور میں مختلف موومنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہیں اور ہر موومنٹ میں ترقی کی راہیں ہمیں دکھائی جا رہی ہیں. کہیں ایجوکیشن کے نام پر، کہیں قوم کی اصلاح کے نام پر، کہیں ملک کی اصلاح کے نام پر، اور طرح طرح سے لوگوں کے عقیدے خراب کیے جا رہے ہیں. لیکن اللہ اکبر، امام احمد رضا
قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آج سے 70 سال اور اس سے بھی بہت پہلے کی بات ہے، شاید آپ لوگوں میں سے کسی کو یہ بات معلوم نہ ہو، اور کس کو یہ بات معلوم ہو، ابھی یہ ساؤتھ افریقہ کا قصہ بہت پرانا ہو گیا، یہ اس زمانے کی بات ہے جب دربن یہ تحریک چلی تھی اور الاسلام کا پرچم مولانا مختار احمد صدیقی خلیفہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ امام الدین مولانا مختار احمد صدیقی الاسلام کا پرچہ لے کر کے دربن کی گلی گلی میں ہندوستانیوں کے اور بڑے بڑے جو سیٹھ لوگ تھے اور بڑے بڑے بزنس مین تھے وہاں جا رہے تھے اور ان کو بتا رہے تھے کہ بھائی اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم لوگ ہندوستان سے تو ہمارا تعلق ہے اور وی آر انڈین، یہ اس حد تک بڑی معنی کہ ہمارا تعلق ہندوستان سے ہے، مگر وی آر انڈین کا یہ مطلب جو اب سمجھا جا رہا ہے اور سمجھایا جا رہا ہے کہ مسلمان اور اس کے علاوہ ہندوستان کی جو قومیں ہیں وہ سب ایک ہیں، آپ نے فرمایا یہ غلط ہے، کیونکہ مسلمان مسلمان ہے اور دوسری قوم دوسری قوم ہے۔ آپ کو شاید یہ بات معلوم ہوگی کہ مسلمان اس وقت مسلمان کی حیثیت سے اس کا اسٹیٹس فرسٹ تھا، یہ میں اس کو اچھی طرح جانتا ہوں اور سارا ثبوت میرے پاس ہے۔ 1668 میں آنے کے بعد وہ سارے کاغذات میں نے جمع کیے، لیکن آپ جانتے ہیں اس اسٹیج پر میں اس شخص کا نام لینا نہیں چاہتا کہ اس کی عیاری اور مکاری کی وجہ سے اس نے وی آر انڈین کا نعرہ لگایا اور اس کے بعد جو مصیبت مسلمانوں پر آئی ہے اور وہ اب تک وہ ہمارے سامنے ہے۔ میرے عزیزو میرے دوستو، آپ جانتے ہیں کہ وہ اس تحریک کے پیچھے وہ کون سی ذات تھی؟ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ مولانا مختار احمد صدیقی دربن کی جامع مسجد میں امام اور خطیب اور مصلح کی حیثیت سے جلوہارا ہوئے، اور میرے عزیزو میرے دوستو ارشادات اور ہدایات تھی امام محمد رضا جو بریلی سے مسلسل آ رہی تھی۔ امام احمد رضا، یہ جو آپ یہ بڑے بڑے نام آپ اخباروں میں اور تاریخی کتابوں میں سنتے ہیں کہ یہ ٹو نیشن کی جو بات ہے میرے دوستو، یہ ٹو نیشن اور یہ قومی نظری کی جو بات تھی جو سب بعد کی پیداوار بر صغیر میں یہ سب کانٹیننٹل یہ انڈیا اور پاکستان تو خراب ہوا، اس کے اندر میرے دوستو تقسیم سے پہلے سب سے پہلی آواز امام احمد رضا کی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ یاد رکھو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم الگ ہیں الگ ہیں الگ ہیں، یونیک ہیں، ہمارا کسی قوم سے کوئی حصہ اور کوئی شمولیت نہیں۔ میرے عزیزو میرے دوستو، اعلیٰ حضرت نے اس موقع پر بصیرت کا ثبوت دیا، اور یہ طرح یہ تو بعد میں مولانا محمد علی بھی بعد میں آئے اور قائد اعظم محمد علی جناح، یہ سب بعد کی چیزیں ہیں۔ امام محمد رضا بہت پہلے ارشاد فرما گئے، بہت پہلے ارشاد فرما گئے، لیکن ظاہر ہے کہ ان کا میدان اور پلیٹ فارم سیاسی نہیں تھا، اور وہ تو مصلح تھے، مجدد تھے، اور ایک مجدد کو جو کام کرنا تھا انہوں نے کیا، اللہ اس کے رسول کے لیے کیا۔ میرے عزیزو میرے دوستو، بات یہ کہ جب تک قوم اپنے اسٹیٹس کو نہیں پہچانتی اس وقت تک اس کو اس کا صحیح مقام نہیں مل سکتا۔ امام اہل سنت امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا سب سے عظیم کارنامہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ اللہ اللہ ہے، لیکن فرمایا کہ اللہ کی جو المائٹی ہڈ ہے اس کو جانو کیا ہے۔ تو انہوں نے کہہ دیا اللہ ہے تو کیا ہے؟ بھائی اللہ ہے تو آخر اس کا کوئی المائٹی ہڈ یعنی اس کی جو طاقت ہے اور وہ قادر مطلق ہے، تو کچھ اس کے متعلق ایک طرف کہو کہ اللہ ہے اور دوسری طرف یہ کہو کہ اللہ یہ نہیں کر سکتا معاذ اللہ، اللہ وہ نہیں کر سکتا معاذ اللہ، اللہ تم نے کس کو اللہ جانا؟ ایک طرف تم کہتے ہو محمد رسول اللہ ہے، تو اگر محمد رسول اللہ کو تم مانتے ہو تو آفس آف
آف دی پروفیٹہڈ کو بھی مانو، کیونکہ جب تک تم کسی کے آفس کو نہیں مانو گے تم اس کو مان ہی نہیں سکتے۔ اعلیٰ حضرت کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے آفس آف دی پروفیٹہڈ کو دنیا کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اے لوگو، محمد الرسول اللہ صرف ابن عبداللہ کا نام نہیں بلکہ خلیفۃ اللہ العظم کا نام ہے۔ محمد الرسول اللہ اللہ کے محبوب کا نام ہے، محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین کا نام ہے، سید المرسلین کا نام ہے، خاتم النبیین کا نام ہے۔ محمد الرسول اللہ صرف ایک بشری کا نام نہیں۔ میرے دوستو، یہ چیز تھی کہ اعلیٰ حضرت نے ہمیں یہ بتایا۔ یہ احسان ہے، جب تک یہ بات سامنے نہ آئی، آج کا میرے دوستو اسپیکر بڑی آسانی سے یہ کہہ سکتا ہے، کہہ دیتا ہے میرے دوستو، بعض لوگ تو کہتے محمد واضح مین، معاذ اللہ، محمد واضح مین یا محمد ایزے مین، اچھا بھائی محمد ایزے مین کہو یا محمد واضح مین کہو، لیکن اس مین کے ساتھ کم سے کم کچھ اور بھی تو لفظ لگاؤ تاکہ یہ پتہ چلے کہ تم بھی مین ہو، تم بھی ایک آدمی ہو اور محمد رسول اللہ بھی ایک آدمی ہے، تم دونوں میں کوئی فرق ہے یا نہیں ہے؟ ارے کم سے کم دنیا کو یہ تو بتا دو کہ تم آدمی ہو لیکن ہی سے پرفیکٹ مین، وہ ایک کامل انسان ہے، کم سے کم اتنا تو بتا دو۔ صرف یہ کہہ دینا کہ بس محمد رسول اللہ ایک آدمی ہے، اس سے میرے دوستوں بات پوری نہیں ہوتی۔ یاد رکھو، مڈل پاس کرنے والا بھی ایک آدمی ہوتا ہے، میٹرک والا بھی آدمی ہوتا ہے، بی اے بھی گریجویٹ کرنے والا بھی آدمی ہوتا ہے، پی ایچ ڈی بھی آدمی ہوتا ہے، ڈاکٹر بھی آدمی ہوتا ہے، لیکن ان کے آدمی ہونے میں، نالج ہونے میں آسمان زمین کا فرق ہے۔ اعلیٰ حضرت نے یہی بتایا اور کیا کہا، سنو، اللہ اکبر، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ۔ دیکھیے یہ نقطہ علماء جانتے ہیں کہ اللہ اکبر، حواس خمسہ، یہ جو حواس ہیں، سائٹنگ پاور ہے، ہیئرنگ پاور ہے، اسمیلنگ پاور، یہ جتنی پاور ہے، دیکھنے کی پاور اور سننے کی پاور اور ٹیسٹنگ اور چکھنے کی پاور اور پکڑنے کی، یہ حواس خمسہ کے ذریعے ہی تو نالج آپ کو ہوتا ہے، علم۔ اللہ تعالیٰ کو کیسے آپ نے جانا، کیسے پہچانا؟ حواس خمسہ کی رسائی جو اللہ تک نہیں ہے، تو پھر کیسے آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ایک ہے؟ یاد رکھو، محمد رسول اللہ نے کہا اور فرمایا کہ اللہ ایک ہے، ورنہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی، آپ میرے دوستو حادث ہیں، اللہ قدیم ہمیشہ سے ہے، وہ ہمیشہ رہے گا، تو آپ کی رسائی وہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ مکان میں ہیں، بولا مکان میں، آپ حادث وہ کا قدیم، آپ بندے عبد ہیں، وہ واجب ہے، تو آپ کی رسائی وہاں کیسے ہوگی؟ آپ کا علم کیسے وہاں پہنچے گا، یا وہ آپ کے علم میں کیسے آئے گا؟ آپ کے درمیان، اللہ کے درمیان جب تک کوئی ذات نہیں ہوگی، آپ عقیدے توحید تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے عرض کروں، امام محمد رضا قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تصور دیا اور کتابوں میں ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ ہمارے عقیدے میں قادر مطلق ہے، وہ اپنے فضل و کرم سے جو چاہے کر سکتا ہے، الحمدللہ، جو ممکن ہے اس کی شان کے مطابق وہ کر سکتا ہے۔ فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ اگر وہ اپنی قدرت سے، اپنی مشیت کے مطابق چاہتا تو بغیر رسول کے، بغیر نبی کے جس کو چاہتا وہ ہدایت دے دیتا۔ رسول کی بے شک اللہ تعالیٰ نہ کسی رسول کا محتاج ہے، نہ کسی نبی کا محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ خادم اہل سنت ہوں، امام محمد رضا خان قادری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ادنا غلام ہوں۔ اللہ کسی کا محتاج تو نہیں،
اللہ تعالیٰ اس کا محتاج تو نہیں تھا کہ وہ کسی رسول کو بھیجے تو ہدایت، وہ محتاج نہیں تھا، لیکن یہ سنت الہیہ ہے، یہ عادت الہیہ ہے کہ جب وہ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو وہ اپنی مشیت سے کسی رسول کو بھیجتا ہے، یہاں تک کہ اس نے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے بندوں کو ہدایت دینی چاہی تو اس نے اپنے آخری رسول کو بھیجا۔ تو اب یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ، ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا علم اور عقیدہ توحید جب تم بغیر حضور کے وسیلے کے جب تم سمجھ نہیں سکتے اور عقیدہ توحید تک تمہاری رسائی نہیں بغیر نبی کے، تو بتاؤ جب اللہ کو تم بغیر نبی کے جان نہیں سکتے، جب ایمان بغیر نبی کے تمہیں نہیں مل سکتا، تو بتاؤ دوسری چیز تمہیں بغیر نبی کے کیسے مل سکتا؟ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے سارے مسائل حل کیے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا۔ یہ بڑا مارکت العارا مسئلہ تھا کہ انسین نالج کا علم جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے دوستو ملائیت کی باتیں، یہ سب ملائیت دین ملا فی سبیل اللہ فتح، یہ سب بالکل ملائیت کی باتیں، یہ پڑھے لکھے آدمیوں کی باتیں نہیں۔ آج کل یہ معمولی آدمیوں کو سارے دنیا بھر کی نالج ہے، تو یہ کیا نبی کے متعلق بات کرنا، یہ میری ملائیت ہے۔ لیکن یاد رکھو پڑھا لکھا آدمی اس قسم کی بات نہیں کرتا۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا۔ یا رسول اللہ جو علم غیب کا آخری درجہ، غیب الغیب غیب الغیب غیب الغیب، یعنی غیب کے جتنے مدارج ہیں اس میں جو آخری درجہ ہے وہ ذات الہی کا درجہ ہے، یہ اللہ سے زیادہ غیب کیا ہو سکتا ہے، کوئی ذات ہو سکتی ہے؟ تو جو آخری درجہ ہے غیب کا وہ ذات الہی ہے۔ جب وہ ذات الہی سرکار دو عالم کی نگاہوں میں اپنے فضل و کرم سے نہ چھپی تو اور پیارے نبی کی آنکھ سے کیا میرے عزیزوں میرے دوستوں، فرمایا کہ تم پہلے توحید کو تو مضبوط کرو، اور جب اللہ تعالیٰ ہدایت دینے میں اس کی عادت الہیہ اور سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ نبی کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، تو جب نبی کے ذریعے اس نے ہدایت دی، اور خود ہی فرماتا ہے قل هو اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے، تو جب نبی کی زبان سے اپنی ربوبیت کا اور الوہیت کا اعلان رب کریم نے فرمایا اور ساری دنیا کو معلوم ہو گیا، تو اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اوصاف اور کمالات جو بھی ممکن ہیں ہمارے لیے، اللہ اکبر، وہ سب پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں معلوم ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء کرام کا، محققین علماء کا یہ مسلک ہے کہ انبیاء کاملین سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ جتنے انبیاء کاملین ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات کے مظہر ہیں، مگر یہ پیارے نبی کی ذات ہے کہ ہمارے نبی اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، اللہ کی ذات کے مظہر ہیں، یعنی ہم نے نبی کو جانا، محمد رسول اللہ کو جانا، تو اللہ کی ذات کو جانا، اللہ کی ذات کو پہچانا۔ اب آپ سوچئے کہ یہاں یہ معنی ہے، تو اعلیٰ حضرت عرض کرتے کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ۔ میرے دوستوں جاہل ہے جو یہ کہتا ہے یہ لوگ محمد رسول اللہ کو آدمی اور انسان نہیں کہتے، ظالموں ہم آدمی کہتے ہیں، ہم انسان کہتے ہیں، اور ہم میلاد شریف ہمارا منانا اس بات پر گواہی ہے کیونکہ میلاد تو اسی کا ہوتا ہے جو پیدا ہوا ہو۔ ہم تو میلاد بنا کر کے اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ ہم آدمی کا میلاد کر رہے ہیں اور حضور پیدا ہوئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن یاد رکھو کہ کیسے
کیسے آدمی ہے وہ کہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ لا مثل لہو لا نظیر لہو لا نبت لہو لا ضد لہو لا مثال لہو لا مثیل لہو. اگر ہے تو کوئی دکھا دو. اللہ اکبر. تو میرے عزیزوں میرے دوست فاتحو بصورت مثلہ، اس کی تفسیر میں بہت سی باتیں علماء نے لکھی ہیں. ایک بات یہ بھی لکھی ہے کہ حضور جیسا کوئی ہو تو دکھا دو. ظاہر ہے کہ کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ اکبر. تو انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ. اور پھر قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. محمد رسول اللہ جان ایمان ہے، عین ایمان ہے، اصل ایمان. میرے عزیزوں میرے دوستو، یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آفس آف دی پروفیٹہڈ، یعنی محمد رسول اللہ کون ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے. کیونکہ جب تک تم اس کو نہیں جانو گے، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو کہنا ہے اور یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ تمہارا معتبر اور مستند نہیں ہوگا جب تک کہ تم محمد رسول اللہ کے محاسن اور فضائل کا اقرار نہ کرو. اور ویسے میرے دوستو محمد رسول اللہ کو بظاہر زبانی تو حضور کے زمانے میں بھی ایک قوم تھی جو رسول اللہ کہتی تھی، زبان سے کہتی بھی تھی، کلمہ بھی پڑھتی تھی. حضور کے پیچھے وہ لوگ نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن قرآن نے کھل کر کہا کہ یہ مسلمان نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کے فضائل اور محاسن کا جب تک دل سے اقرار نہ کیا جائے. اور پھر وہ حدیث آج یہ عام طور سے کہہ دیا جا سکتا ہے فلاں آدمی بڑا نمازی ہے. اچھا صاحب ٹھیک ہے نمازی ہے، مگر اس سے کیا ہوا؟ حضور نے خود ہی فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے آگے حقیر سمجھو گے. یہ ہم نہیں کہتے ہیں، حضور یہ تو علماء حضور اپنی نمازوں کو تم سمجھو گے ان کی نماز زیادہ اچھی. لیکن میرے دوستو ایمان ان کے گلے سے اس طرح نکل جائے گا سینے سے جس طرح سے تیر میرے دوستو کمان سے نکل جاتا ہے. تو یہ ایمان میرے دوستو اور شے ہے، اور نماز اور روزہ حج و زکوٰۃ اور شے ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب تک روٹ نہ ہو، سیڈ اور روٹ نہ ہو تو میرے دوست درخت اور فروٹ جب ہوتا ہے روٹ پہلے جڑ چاہیے، جڑ. اسی لیے تو وہ اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو لکھا اور یہ حدیث کا ترجمہ ہے. اللہ اکبر کہ ظاہر میں میرے نخل حقیقت، ظاہر میں میرے گل ہیں حقیقت میں میری نخل، اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. آدم علیہ السلام ظاہر میں تو یہ پھول ہیں اور مجھ سے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ میری جڑ ہے. اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. آدم علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. اور پھر اعلیٰ حضرت نے یہاں کہا کہ ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو، اے دنیا والو، ارے ہم کیا تم کیا، ماؤ شما تو کیا کہ خلیل جلیل کو کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے، کل دیکھنا کہ ان سے تمنا نظر کی ہے. سارے انبیاء یہ عرض کریں گے اور اسے یہ اعلیٰ حضرت نہیں عرض کر رہے ہیں، یہ تو میرے دوستو علماء نے بھی کہا ہے. اللہ اکبر. وَكُلُّهُم مِّن نَبِيٍّ وَرَسُولٍ، جتنے نبی ہیں جتنے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارے کے سارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہی تمنا رکھتے ہیں. تو میرے عزیزوں میرے دوستو عرض یہ کر رہا ہوں کہ سارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فیض حاصل کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیضان کے انکار کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میرے عزیزوں میرے دوستوں بس اعلیٰ حضرت نے اس صدی میں یہی کام کیا اور یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جتنے سلاسل جتنے علماء ہیں الحمدللہ وہ مشائخ ہوں علماء ہوں
کسی سلسلے کے ہوں وہ سب کے سرتاج ہیں، اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے محبت رسالت اور محبت ولایت اور محبت امامت، یعنی یہ جتنے ائمہ ہیں سب کی محبت کی تعلیم اعلیٰ حضرت نے دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ہیں اور سارے سنیوں کے امام ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، ایک شعر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محاسن کے سلسلے میں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوصاف 1500 برس ہو گئے بیان ہو رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے ایک شعر ایسا لکھا ہے کہ اردو ادب، چونکہ یہ تو میرا اپنا اردو لٹریچر تو خیر میرا اپنا ہی ہے، میں خود ہی اسی اردو لٹریچر کا ایک نمائندہ ہوں، لیکن اردو کے علاوہ اپنی معلومات کے اعتبار سے عربی، فارسی، انگریزی میں بھی تلاش کیا، لیکن کوئی ایسا جملہ نہیں نکلا جو اعلیٰ حضرت لکھ گئے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے اور کمال کیا ہے، وہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری۔ ابھی میں بتاؤں آپ کو، عیب تناہی یہ ایک ایسا لفظ اعلیٰ حضرت لائے ہیں، اللہ اکبر، لا تقف عند حد کی صورت میں، کہ ہم حیران ہیں اللہ اکبر کہ کہاں سے یہ لفظ کو مل گیا۔ لا عیب تناہی یعنی وہ یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، حیران ہوں میرے شاہ۔ یا رسول اللہ آپ کے جو اوصاف اور ورچوز ہیں وہ عیب تناہی سے بری ہے، یعنی کوئی وصف ایسا نہیں ہے جس کی اینڈ ہو، ہر وصف آپ کا اینڈ لیس ہے۔ تو اب جب اینڈ لیس ہے تو اب عیب تناہی یعنی جس وصف کے متعلق اگر کوئی کہہ دے کہ حضور کا وصف یہاں ختم ہے تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ گویا تم عیب حضور کا عیب نکال رہے ہو، کیونکہ حضور کا وصف جو ہے وہ اینڈ ہے ہی نہیں، حضور کے وصف میں کوئی اینڈ نہیں ہے، وہاں میرے دوست تو اینڈ لیس ہے اور کاؤنٹ لیس ہے، بیان کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ۔ اللہ اکبر، تو عرض کرتے ہیں کہ حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کیونکہ یا رسول اللہ فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُضْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِالْحَمِيدِ۔ صاحب قصیدے بردہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی شان اور آپ کے جمال و کمال کی کوئی حد ہی نہیں۔ اللہ اکبر، فَإِنَّ فَضْلَ رسول اللہ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُضْرِبُ عَنْهُ نَاطِقٌ بِالْحَمِيدِ۔ اس لیے لوگوں کی زبانیں آگے ہیں، آپ کے محاسن بیان ہو تو کیسے ہوں اور کون بیان کرے۔ اسی لیے تو اب اعلیٰ حضرت نے سب کچھ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، مولا کا بندہ خلق آقا کا مجھے۔ میرے عزیزوں میرے دوستوں، امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس صدی میں عشق رسول کا سبق ملت اسلامیہ کو دیا، اور آج بھی جو لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور عشق سے جن کا بھی واسطہ ہے، آج بھی وہ امام محمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے وابستہ ہیں۔ میرے عزیزوں میرے دوستو، ہر عالم سنی دنیا کا کہیں کسی گوشے رہنے والا جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے احترام کا سر جھکا دیتا ہے، کیونکہ اس کے معلوم ہے کہ اعلیٰ حضرت نے جس انداز سے دین کی خدمت کی ہے، اللہ اکبر، ہر صنف میں، ہر سخن میں، ہر باب میں، ہر عنوان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن بیان کیے، اور ایسے محاسن بیان کیے کہ کوئی مسئلہ جو شریعت کے خلاف تھا اعلیٰ حضرت نے اس کو نہیں چھوڑا، ہر مسئلے کو انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق شریعت کیا کہتی ہے الحمدللہ اس کا صاف صاف حکم دیا۔ میرے عزیزوں میرے دوست، یہ مختصر سا معروضہ تھا جو میں نے پیش کر دیا۔ اصل میں خادم اس کا میں خادم بھی ہوں، اس حیثیت سے علماء خطاب
اور ہمارے لیے اس لیے میں نے مولانا غلام مرتضیٰ صاحب سے کہا کہ آپ نعت شریف پڑھیے، اور الحمدللہ ہم نے نعت سنی۔ بات یہ ہے کہ میں 5 سالوں میں کہتا رہا ہوں، اور اب بھی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ عرس دیکھیے ہر سال ہوتا ہے، اور الحمدللہ یہ 6واں عرس ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عرس کے سلسلے میں اہتمام اور انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے عزیز، ہمارے دوست اہتمام اور انتظام کرتے اور فی سبیل اللہ کرتے، اللہ اس کے رسول کے نام پر کرتے، حضور غوث اعظم کی محبت میں کرتے، امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نسبت کے سلسلے میں کرتے ہیں۔ ہم اگر سنی رضوی سوسائٹی تھوڑا تعاون کریں تو یہ لٹریچر کی جو اشاعت کا سلسلہ ہے، آج میرے عزیزوں، میرے دوستوں، آپ جانتے ہیں کہ عرسوں میں اور مجلسوں میں جتنے لوگ آتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ آج لٹریچر کی دنیا ہے، طباعت کی دنیا ہے، اپنے پیغام کو گھر گھر پہنچانے کی دنیا ہے۔ آج یہ خالی تقریروں کی دنیا نہیں ہے۔ مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، میں سوئے دن سے کام نہیں لیتا، لیکن میرے دوستو آپ بھی ریئلسٹ ہیں، اور آپ کو ریئلسٹ ہونا چاہیے۔ آدمی کو حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے پلیٹ فارم سے ایسے رسائل انگریزی میں شامل ہوں کہ جس میں مذہب حق اہل سنت و جماعت کے مطابق ہماری عقائد ہوں، حقائق ہوں۔ اس کے لیے پچھلے سال بھی یہاں سے رسالہ شائع ہوا، اور اس سال بھی الحمدللہ رسالہ سیٹ ہو چکا ہے۔ امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام خدا کی بخشش جو بھی آپ نے سنا، اس کا ٹرانسلیشن آپ جانتے ہیں کہ اردو کا انگریزی میں ٹرانسلیشن آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے۔ تو اردو کا انگریزی میں ٹرانسلیشن اور پھر اس کو پرنٹ کرنا، پبلش کرنا، یہ سب کام ہے۔ اور اس کے لیے میرے دوستوں آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کوئی اپیل کر رہا ہوں، میں اپیل نہیں کرتا، لیکن میں آپ سے یہ بتا رہا ہوں کہ کچھ میری ڈیوٹی ہے، کچھ آپ کی بھی ڈیوٹی ہے۔ ہر شخص، میں اپیل نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ ڈیوٹی آپ کی کیا ہے، اپنی ڈیوٹی کو آپ سمجھیں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا کرنا۔ اگر آپ تعاون سے کام لیں، الحمدللہ اگر سال میں 2-4 رسالے بھی سنی رضوی سوسائٹی اگر نکال سکے اور لوگوں کو گھر گھر تک پہنچائے، تو میرے دوستو یہ قیامت تک یہ سب پیدا کیا ہوگا اور دین کی بہترین خدمت ہوگی۔ اور امام احمد رضا قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور شہنشاہ بغداد سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پیغام کو پہنچانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اے رب کریم مجھے، میرے عزیزوں کو، میرے دوستوں کو اس کی توفیق عطا فرما۔ یہ مختصر سا معروضہ تھا جو میں نے پیش کر دیا، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ عرض صبح آپ کو آنا ہے اور یہ جتنا وقت دے دیا گیا وہ اتنا ہی کافی ہے۔ اے رب کریم ہماری حاجت کو قبول فرما، وما علینا الا البلاغ۔